بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی ریئل ورلڈ ہسٹری کے ساتھ میں ہوں انم قاسم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور معلومات میں اضافہ فرمائے، آمین۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب عربوں کے دلوں میں یہودیوں کے لیے نفرت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ وہ نہ تو یہودیوں کے ملک اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرتے تھے اور نہ ہی ان کو مسلم ریاست میں آباد کاری کی جگہ دینے کے لیے تیار تھے۔ سعودی عرب کے کسی بھی میڈیا، اخبار یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اسرائیل کا لفظ بولنے یا لکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کے مطابق اسرائیل جیسا کوئی لفظ اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ سعودی عرب کے پہلے بادشاہ شاہ عبدالعزیز ابن سعود کو جب یہ معلوم ہوا کہ دنیا کے مختلف ممالک سے، خاص طور پر جرمنی سے نکالے گئے یہودیوں کو لا کر عرب کی سرزمین پر بسایا جا رہا ہے، ان کو آباد کاری کی جگہ دی جا رہی ہے اور ان کے لیے ایک الگ ملک قائم کیا جا رہا ہے، اور ان ساری صورتحال کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ سعودی عربیہ کے بہت ہی خاص دوست ممالک امریکہ اور برطانیہ کا ہاتھ ہے، تو شاہ عبدالعزیز شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے فوری طور پر امریکن پریزیڈنٹ روزویلٹ سے رابطہ کیا۔ ناظرین، دراصل ورلڈ وار 2 کے بعد ہٹلر نے یہودیوں کو غدار قرار دیتے ہوئے قتل کروانا شروع کر دیا اور لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو جرمنی سے نکال بھی دیا۔ یہی وہ یہودی اکثریت تھے جو برطانیہ اور امریکہ کی پشت پناہی میں عربوں کی سرزمین پر اپنا الگ ملک بنانے جا رہے تھے۔ سعودی کنگ شاہ عبدالعزیز نے روزویلٹ سے کہا کہ یہودیوں پر ظلم تو ہٹلر نے کیا ہے، اس لیے یہودیوں کو جرمنی کی ہی سرزمین کا ایک حصہ دے کر وہاں آباد کیا جائے، انہیں عربوں کی سرزمین پر کیوں بسایا جا رہا ہے؟ اس پر امریکی صدر روزویلٹ نے سعودی بادشاہ سے وعدہ کیا کہ عربوں کی سرزمین فلسطین پر اسرائیل کے بنائے جانے کا فیصلہ عربوں کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جائے گا۔ سعودی بادشاہ نے بھی اس بات پر ایگری کر لیا۔ کچھ ہی عرصے میں پریزیڈنٹ روزویلٹ کی موت ہو گئی اور ہیری ٹرومن امریکہ کا نیا صدر بن گیا۔ ہیری ٹرومن کے صدر بننے کے بعد سعودی بادشاہ شاہ عبدالعزیز نے دوبارہ سے اپنے تحفظات نئے صدر کے سامنے رکھے اور اسرائیل کو لے کر روزویلٹ سے کیے گئے وعدے کو بھی دہرایا۔ پریزیڈنٹ ہیری ٹرومن نے بھی سعودی بادشاہ کو یقین دلایا کہ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اسے نبھائیں گے اور اس پر قائم بھی رہیں گے، جس پر ایک بار پھر سعودی بادشاہ نے اطمینان کا اظہار کیا۔ ناظرین، سعودی بادشاہ شاہ عبدالعزیز کے بیٹے شاہ فیصل اس وقت وزیر خارجہ یعنی سعودی عربیہ کے فارن منسٹر تھے۔ اسرائیل کو لے کر امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ تمام تر امور اور معاملات کو شاہ فیصل اچھے طریقے سے سنبھال رہے تھے۔ چونکہ امریکہ کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، اسی لیے شاہ عبدالعزیز کو بھی یقین تھا کہ امریکہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، اور امریکہ کی یقین دہانی کے مطابق یہ وعدہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں پورا کیا جانا تھا، جس میں اسرائیل کے قیام کو لے کر UNO کے ممبرز کے درمیان ووٹنگ ہونا تھی۔ سعودی عرب کو مکمل یقین تھا کہ امریکہ کسی صورت بھی اسرائیل کے قیام کے حق میں ووٹ نہیں دے گا۔ اس ووٹنگ میں پاکستان اور بھارت دونوں نے اس وقت اسرائیل کے قیام کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر امریکہ نے نہ صرف اسرائیل کے قیام کے حق میں ووٹ دیا بلکہ خوب لابنگ بھی کی۔ یوں اسرائیل امریکی سہولت کاروں کی بیک ڈور فیسلٹیز اور ان کی لابنگ کی وجہ سے ایک بار پھر سے عرب کی سرزمین میں اپنے قدم جمانے پر کامیاب ہو گیا، جو مسلمانوں کے لیے مسلسل خطرہ ثابت ہوا۔ ناظرین، امریکہ کی اس حرکت نے شاہ فیصل کو آگ بگولا کر دیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی عرب سرزمین تھی جس نے ورلڈ وار 1 میں خلافت عثمانیہ سے بغاوت کر کے برطانیہ کو عرب علاقوں میں قدم جمانے کا موقع دیا تھا، اور ان کے لیے بہت ساری راہیں بھی ہموار کی تھیں، کیونکہ فلسطین کی لڑائی میں عرب بھی برطانیہ کے شانہ بشانہ لڑ چکے تھے۔ انہی وقتوں میں برطانوی سلطنت بھی اپنے عروج کو پہنچی تھی اور فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری کے دروازے بھی اسی دور میں کھولے گئے تھے۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی بھی تھی جو عربوں نے عثمانیوں کے ساتھ بغاوت کر کے کی تھی، اسی لیے اب سعودی عرب اس غلطی کا ازالہ بھی کرنا چاہتا تھا۔
سعودی عرب کو لگتا تھا کہ وہ اب یہ زمین واپس لے لیں گے کیونکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، لیکن کیا معلوم تھا کہ یہ دوست تو آستین کے سانپ نکلیں گے۔ ناظرین، 1948 تک بہت ساری امریکن کمپنیز سعودی عربیہ کی سرزمین سے تیل دریافت کر چکی تھیں۔ سعودی عرب سے امریکہ، برطانیہ، جاپان اور دوسرے یورپین کنٹریز کو تیل کی سپلائی بھی جاری تھی، لیکن سعودی عرب میں اس وقت اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ اور دولت نہیں تھی جتنی آج دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی لیے سعودی عرب کے لوگ ابھی تک بدو زندگی گزارنے کے عادی بھی تھے۔ ان کے لیے کسی بھی صورتحال میں جنگ کرنا اور ان حالات میں گزارا کرنا مشکل نہیں تھا۔ اسی لیے سعودی عرب نے فلسطین اور اس کے ارد گرد کی ریاستوں کے ساتھ مل کر فلسطین میں اسرائیل کے قیام کے خلاف فوجی بغاوت کر دی۔ یہاں ایک نئی جنگ چھیڑ دی گئی تھی جس میں سعودی عرب نے کسی بھی بڑے ملک کی پرواہ نہیں کی۔ عربوں نے تعداد اور طاقت کا استعمال کیا اور بہت سارا علاقہ جو UN اسمبلی میں لابنگ کے ذریعے اسرائیل میں شامل کیا گیا تھا وہ واپس چھین لیا۔ ناظرین، جب 1948 میں یہ فوجی بغاوت اپنے عروج پر تھی تو بیہائنڈ دا سین ایک اور خفیہ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی تھی۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ اس میں پوری دنیا سے ان تمام یہودی فوجیوں کو اکٹھا کر کے اسرائیل لایا جا رہا تھا جنہوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم لڑی تھی۔ یہ وہ تمام فوجی تھے جو جنگوں کے ہر اچھے برے حالات اور سختیاں برداشت کر چکے تھے، اور اب انہیں بہت صدیوں کے بعد اپنا ملک حاصل کرنے کی بھی امید تھی۔ اسی لیے یہ فوجی بہت پلاننگ کے ساتھ یہاں اکٹھے ہوئے۔ یہ تمام فوجی اس لڑائی میں ہار نہ مانے اور انہوں نے سعودی عرب سے وہ تمام علاقے واپس چھین لیے جو عربوں نے ان فوجوں کے آنے سے پہلے چھینے تھے۔ اس لڑائی میں سعودی عرب اسرائیل کے قیام کے خلاف کیمپین کو لیڈ کر رہا تھا۔ علاقے واپس چھن جانے کے بعد سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک پیس ڈیل ہوئی جس میں اس جنگ کو ختم تو نہیں کیا گیا مگر عارضی طور پر اسے روک دیا گیا تھا۔ ناظرین، اس عارضی جنگ بندی کے دوران دسمبر 1948 میں ایک اور بڑا واقعہ رونما ہوا اور ایک بڑی منصوبہ بندی کی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ سیریا کے شہر دمشق میں عرب لیگ کا ایک دفتر قائم کیا گیا۔ اس دفتر میں تمام عرب ممالک نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اب کوئی بھی ملک اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ یعنی ایک ملک کے طور پر تسلیم نہیں کرے گا بلکہ اسرائیل کو زندہ ہی نہیں رہنے دے گا۔ عربوں نے اس پلان کو کامیاب بنانے کے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کوئی بھی عرب ملک اسرائیل سے کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی بھی ایسی کمپنی کے ساتھ کام کرے گا جو اسرائیل کی ہے، یا پھر ایسی کوئی بھی کمپنی جس کا اسرائیل کی کسی کمپنی سے کوئی تعلق ہوگا تو عرب اس کمپنی کے ساتھ بھی کام نہیں کریں گے۔ یعنی 1948 میں عربوں نے اسرائیلیوں کا مکمل طور پر سوشل اور اکنامک بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اس بائیکاٹ کو اور بھی مضبوط بنانے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بھی بنا دیا گیا تھا جس کا کام ان تمام پروڈکٹس اور کمپنیز کی لسٹ بنانا تھا جن کا تعلق اسرائیل سے تھا، اور لوگوں کو ان پروڈکٹس اور کمپنیز کے بارے میں آگاہ بھی کرنا تھا۔ آج بھی اگر اسرائیل کے بائیکاٹ کی بات ہو تو ایسی تمام پروڈکٹس کی لسٹ سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتی ہے جن کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ دراصل یہ ٹرینڈ عربوں سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ عرب ان تمام پروڈکٹس کی لسٹ کو وقتاً فوقتاً اپنے غیر عرب اسلامی ممالک کے ساتھ شیئر کرتے رہتے تھے جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ناظرین، نومبر 1964 میں شاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ بن گئے۔ چونکہ ماضی میں شاہ فیصل بطور فارن منسٹر سعودی عرب کے امور سنبھالے ہوئے تھے اور اسرائیل کے معاملے کو بھی خوب سمجھتے تھے، اب وہ ایک طاقتور شخصیت تھے۔ ان کے ہاتھ میں تمام یورپی ممالک کی ڈوریں تھیں جن کو وہ کسی بھی وقت کھینچ کر ان کی نیندیں حرام کر سکتے تھے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ڈور تھی آئل سپلائی کی جس میں بڑے بڑے ممالک کو سعودی عرب کی طرف سے آئل سپلائی ہوتا تھا۔ 1967 میں عربوں اور اسرائیلیوں میں ایک اور نئی جنگ چھڑ گئی جس میں عربوں نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیلیوں پر حملہ کر دیا۔
جواباً اسرائیلیوں نے بھی چاروں طرف سے حملے کر دیے۔ اس جنگ میں پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نے بھی ان آفیشلی حصہ لیا تھا۔ ان پائلٹس میں سے ایک بنگال سے تعلق رکھنے والے پائلٹ سیف العظم بھی تھے۔ انہوں نے اسرائیل کے 4 طیارے ایک ہی ساتھ مار گرائے تھے۔ یہ جنگ 6 روز تک چلی اور ان 6 دنوں میں اس ایک بہادر پائلٹ کے علاوہ عربوں نے کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کی تھی۔ اسرائیلیوں کا جوابی حملہ اس قدر شدید تھا کہ ارد گرد کے عرب ممالک جنگ تو کیا جیتتے بلکہ اپنا بہت سارا علاقہ اسرائیلیوں کے قبضے میں دے بیٹھے، جن میں مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس بھی شامل ہے۔ اس وقت امریکہ کی سعودی عرب کے ساتھ گہری ہمدردیاں ہونے کے باوجود امریکہ نے اسرائیلیوں کی اسلحے اور پیسوں سے خوب مدد کی۔ اس بات نے عربوں کے وہ پرانے زخم بھی تازہ کر دیے جب امریکہ نے UN میں اسرائیل کے قیام کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اس شکست نے عربوں کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی اور ان کے رویوں سے انتقام کا شعلہ بھڑکنے لگا۔ انہوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ عربوں نے مصری قیادت کے ساتھ مل کر یہ طے کیا کہ اگر اگلی بار امریکہ نے جنگ میں اسرائیل کی مدد کی تو تمام تیل پیدا کرنے والے عرب ممالک امریکہ کو تیل کی سپلائی بند کر دیں گے۔ ناظرین، 6 سال اس جنگ کی تیاری کے بعد 1973 میں عربوں نے مل کر اسرائیل پر 2 طرف سے حملہ کر دیا۔ شروعات میں فوجوں نے اسرائیل کو گھیرے میں لے لیا، مگر عرب فوجیں سمندروں میں لڑنے کی ماہر نہیں تھیں۔ جیسے ہی اسرائیل مشکل میں آیا، امریکہ نے خفیہ طریقے سے بڑے بڑے جہازوں کے ذریعے اسرائیل تک ہتھیار پہنچانے شروع کر دیے۔ اسرائیلی اسلحے کے زور پر اب عربوں پر بھاری پڑ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہی شاہ فیصل اور مصری بادشاہ شدید غصے میں آ گئے، کیونکہ مسلسل جنگیں ہارنے سے ان کی انا پر کافی گہرا اثر پڑا تھا۔ بالآخر عرب ممالک نے مل کر ان تمام ممالک کا تیل بند کر دیا جو اسرائیل کی حمایت کر رہے تھے۔ امریکہ اور برطانیہ کی وجہ سے جاپان اور ہالینڈ جیسے ممالک بھی تیل کے بائیکاٹ کی زد میں آ گئے، جو امریکہ سے دوستی نبھانے کے لیے اسرائیل کی حمایت کر رہے تھے۔ تیل کی بندش نے ان تمام تر ترقی پذیر ممالک میں ہلچل مچا دی۔ اسٹاک مارکیٹس کریش کر گئیں، وہیکلز بنانے والی کمپنیز کی سیلز ڈاؤن ہو گئی اور انڈسٹریز بند ہونے لگیں۔ ماڈرن امریکہ کی ہسٹری میں پہلی بار امریکہ نے اتنی زیادہ سختی دیکھی تھی۔ 1974 میں امریکن فارن منسٹر ہنری کسنجر نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے عرب ریاستوں کے وزراء سے نیگوشیٹ کیا اور 5 مہینوں میں تیل کی بندش ختم کروا لی۔ پھر عرب، اسرائیل اور دوسرے ممالک نے مل کر یہ طے کیا کہ اسرائیل مصر کو اور شام کو ان کے وہ تمام علاقے واپس کر دے گا جو 6 سال پہلے اسرائیل نے جنگ میں ان سے چھین لیے تھے۔ ناظرین، عرب یہ جنگ جیتے تو نہیں تھے، لیکن کہیں نہ کہیں اسے اپنی وکٹری ضرور مانتے تھے، کیونکہ یہ جنگ بہت حد تک عربوں کی مرضی کی شرائط پر ختم ہوئی تھی۔ مصر کو صحرائے سینا کا علاقہ بھی انہی شرائط کے تحت واپس ملا تھا۔ اب تک کی اس بڑی کامیابی کے پیچھے شاہ فیصل بن عبد العزیز تھے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی شاہ فیصل ہیں جن کے نام پر پاکستان میں لیل پور کا نام تبدیل کر کے فیصل آباد رکھا گیا تھا۔ اسلام آباد میں فیصل مسجد بھی انہی کے نام سے منسوب ہے۔ اس کے بعد شاہ فیصل نے پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو کو اور دوسرے اسلامی ممالک کے لیڈرز کو اپنے ساتھ ملایا اور تیل کی اکانومی کی طاقت سے ایک اسلامک بلاک بنانے کی کوشش کی۔ اور ناظرین، آگے پھر آپ خوب جانتے ہیں کہ کیسے شاہ فیصل اور ذوالفقار علی بھٹو دونوں ہی مختلف حالات میں مختلف وجوہات کی بنا پر قتل کر دیے گئے۔ ان کے بارے میں آج بھی کانسپیرنسیز کہیں نہ کہیں میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہیں۔ ناظرین، تاریخ کے ان سارے ادوار میں کہیں پر بھی عربوں کے دلوں میں اسرائیلیوں کے لیے نرمی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب فلسطین کے مسلمانوں کو لے کر کس قدر جذباتی تھا اور اسرائیل کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔
بڑی بڑی سپر پاورز کی اکانومی کو ہلا کر رکھ دینا سعودی عرب کے بائیں ہاتھ کا کام تھا، حتیٰ کہ اسرائیلیوں کے خلاف لڑتے وقت عرب اپنے تمام تر معاشی مفاد کو بھی ایک سائیڈ پر رکھ دیتے تھے۔ ناظرین، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ سعودی عرب اور دوسری ریاستیں جو اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹانے پر تلے تھے، جنہیں اسرائیل کا وجود ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، آج وہی سعودی عرب اور وہی عرب ریاستیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے ایک لمبے قطار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آخر یہ ہمدردی کیسے آئی اور اسرائیل کو یہ پروٹوکول کیوں دیا گیا؟ کیسے بڑی بڑی طاقتیں آج اسرائیل کی حمایت میں کھڑی ہیں اور اتنے عرصے کے بعد عربوں کے دلوں میں اسرائیلیوں کے لیے اتنی زیادہ محبت جاگنا شروع ہو گئی؟ آخر کیوں؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ایسی آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھیے۔ شکریہ۔